بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عثمان آپ کے پیچھے چل رہے تھے اور آپ کے قدموں کی تعداد گن رہے تھے۔ سرکار دو عالم نے جب منہ موڑ کر یہ معاملہ دیکھا تو مسکرا کر پوچھا، اے عثمان کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے قدم گن رہا ہوں تاکہ میں اتنے غلام آزاد کروں۔ دعوت ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی نے ایسا ہی کیا اور اتنے ہی غلام آزاد کیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس دعوت سے متاثر ہوئے اور گھر جا کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اس دعوت کا ذکر کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو بلاؤ، میں دعوت کے لیے کچھ پکا لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چلے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وضو کیا اور اللہ کے حضور سربہ سجود ہو گئی، دعا مانگنے لگی، اے اللہ تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف اور صرف تجھ پر بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے مالک و خالق آج تو فاطمہ کی لاج رکھ لے۔ اس دعوت کے لیے کھانے کا انتظام عالم غیب سے فرما۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دعا مانگ کے ہانڈیوں کو چولہے پر رکھ دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہانڈیاں رنگ برنگ کے کھانوں سے بھری پڑی تھی۔ جب سرکار دو عالم اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ نے ہانڈیوں سے ڈھکن اٹھا کر کھانا ڈالنا شروع کیا۔ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی خوشبو سے حیران رہ گئے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کھانا کھایا تو کھانے کی لذت نے مزید حیران کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حیران دیکھ کر فرمایا، حیران ہو رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے جنت سے منگوا کر دعوت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ پھر سربہ سجود ہو گئی اور اسی طرح دعا مانگنے لگی، اے میرے مالک حضرت عثمان غنی نے تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد فرمایا ہے۔ فاطمہ کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ غلام آزاد کرے، اے میرے رب تو نے پہلے بھی میری لاج رکھی اور جنت سے کھانا بھیج دیا، اب تیرے محبوب جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے اتنے ہی سرکار دو عالم کے امتی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دعا سے فارغ ہوئی، ادھر جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام وحی لے کر بارگاہ خیر الانام میں حاضر ہو گئے اور بشارت سنانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے 1000 گناہ گار امتیوں کو بخش دیا اور جہنم سے آزادی عطا کر دی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔